ہماری مساجد کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ الگ الگ موقع پر اور مختلف مناسبات پر تقریریں رکھی جاتی ہیں اور دینی اجلاس عام منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے محرم کے مہینے میں غالباً اجلاس عام ہوا تھا اور اس میں محرم کے تعلق سے بہت ساری باتیں عرض کی گئی تھیں۔ یہ جو دینی اجلاس رکھا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سے جڑیں اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں، بس یہی مقصد ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت کیا ہے؟ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہی فائدہ ہے ہمارا، یہی فائدہ ہے آپ کا۔ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے پورا قرآن ہے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت میں، فتنے کے دور میں، اور جب انسان پھنسا ہوا ہو، اس پر وہ شریعت کے مطابق عمل کر کے نکل جائے، بس یہی کامیاب انسان ہے۔ کیونکہ جب فتنے اور آزمائش کا دور آتا ہے، جب تکلیفوں کا دور آتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا دور آتا ہے، تو دماغ کام نہیں کرتا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ کہیں نہ کہیں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، حرام کھا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناجائز یا محرمات کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جو حرام چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اضطراری صورت ہے کہ بچنا ناممکن ہے، جیسے مرتے ہوئے کو اگر حرام لقمہ بھی مل جائے تاکہ وہ اپنی جان بچا لے تو اس کے لیے حرام لقمہ جائز ہو جاتا ہے، ویسی کنڈیشن نہیں ہے، وہ بچ سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں بچ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور احادیث اور شریعت اسلامیہ کی فلسفی کو نہیں سمجھ پائے، فلسفہ نہیں سمجھ پایا کہ ہمیں کب کیسے نکلنا ہے فتنے فساد سے اور آزمائشوں سے۔ یہی سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ 11ویں کے مہینے سے مشہور ہے، 11ویں کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے۔ ربیع الثانی یہ عربی مہینہ ہے، یعنی عربی کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الثانی۔ لیکن عام طور پہ جو مشہور ہے وہ بڑے پیر صاحب کا مہینہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بریانی وغیرہ کھانے کا بڑا زبردست کریز رہتا ہے۔ چلو آدھا گھنٹہ خالی سن لیں میلاد، کچھ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، بریانی تو ملے گی آخری میں، اور اگر بریانی نہ ملے تو ہم نہیں سمجھتے کوئی میلاد سے محبت کرتے ہوئے جائے گا میلاد میں، ہے کہ نہیں حقیقت؟ اب لوگ پوچھتے ہیں، ابھی آج ہی ایک صاحب نے ظہر کے وقت میں سوال کیا کہ کیسا ہے کیا ہے، تو اس پر روشنی ہم نے جو ہو سکا ڈالی۔ لیکن ہم لوگوں کے جو اجلاس کا مقصد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بدعات، خرافات، شرک وغیرہ سے بچ جائیں، یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کی بھیڑ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار مساجد ہیں، بے شمار مدارس ہیں، اور بے شمار انسان پائے جاتے ہیں آپ کے ارد گرد چاروں طرف۔ لیکن اس میں اگر توحید پہ آپ آ جائیں، بدعت سے اگر آپ بچ جائیں، سنت کے مطابق اگر زندگی گزار لیں، تو اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں اپنے موضوع پر آؤں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دوں۔ بڑے اچھے سے مجھے یاد ہے، آج سے تقریباً 22-23 سال پرانا وقت، عمر بڑی کم تھی اس وقت، اور یہی ندیسر مسجد میں
ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے. یہ مسجد بنی نہیں تھی بلکہ اہل حدیث لوگ تھے ہی نہیں یہاں پر. اور وہی نریسر کی جامع مسجد یہاں سے چند قدم پر ہے. اور وہیں پر آ کر کے ہم لوگ امام چوک کے باہر جہاں پکوڑی وغیرہ بکتی ہے نصرو کی, وہاں پر لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. تو ہم لوگ کی عمر بہت چھوٹی تھی, 10 میں 9 میں 8 میں پڑھنے والے لڑکے, اور آ کر کے وہیں بیٹھ کے ہم لوگ بھی بات چیت کرتے تھے. سن 2002 کا واقعہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تاریخ یہاں کی بتا رہا ہوں. سن 2002 یا 2003, اس سے اوپر کا نہیں, 2002 یا 2003 ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. پاکڑ اہل حدیث کی کانفرنس ہونے والی تھی آل انڈیا, اسی کے آس پاس کی یہ بات ہے. شاید پاکڑ اہل حدیث کی کانفرنس جھارکھنڈ میں ہوئی تھی, آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس, وہ 2002 یا 2003 میں ہوئی تھی, اسی وقت کی بات ہے. ایک صاحب تھے مسجد کے اندر آئے ہوئے تھے, ان کا نام تھا اقبال. یہ املاک کالونی میں ایک صغیر انجینئر صاحب تھے. یہ آج کی بات نہیں, 2002-03 کی بات بتا رہا ہوں. صغیر انجینئر صاحب بہت پرانے, وہ حیات میں ہے نہیں, معلوم نہیں. انہی کے وہ سالے تھے, وہ آئے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ اپنی آنکھ سے بغیر ٹوپی والا آدمی دکھائی دیا جو نماز پڑھ رہا ہے ایسے ہاتھ پر. پریکٹیکل اہل حدیث زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھ, میرا یہ اتنا ذاتی تجربہ ہے, سب کی اپنی الگ الگ کہانی ہوگی, میں سب کی نہیں, اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں. میری جو کہانی ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہا ہوں. یہاں پر ہاتھ باندھے ہوئے اور ٹکنے سے کافی اونچا ان کا پیجامہ, اور ننگے سر, اور نماز پڑھ رہے ہیں خوب خشوع خضوع کے ساتھ, لمبی داڑھی. اور اس کے بعد آ کر کے وہ بھی باہر امام چوک پہ بیٹھ جاتے تھے. تو 1-2 بار تو ہمت نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی, یہ کون انسان ہے, کون سی مخلوق ہے, کہاں سے آیا ہے, کبھی ہم لوگوں نے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم لوگ وہاں پر ایک بار ہمت کر کے ہم نے پوچھا, یہ کیا آپ کرتے ہیں, یہ ایسے ایسے کیا کرتے ہیں آپ, یہ ایسے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں, یہ کیا ہے آپ کا معاملہ. تو انہوں نے پھر تفصیل بتائی, بہت ساری باتیں. پریکٹیکل جو اہل حدیث تھا, وہ پہلی مرتبہ ملاقات جس سے ہوئی, وہ ان کا نام تھا اقبال. اور بڑے زجر کے ساتھ, ڈانٹتے ہوئے, توبیخ کے ساتھ, ہٹکارتے ہوئے بہت ساری باتیں بولے. تم لوگ ادھر جماعت ہو رہی ہے فجر کی, اور تم لوگ ادھر پیچھے سنت پڑھ رہے ہو, یہی طریقہ ہے, یہی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا صلاۃ بعد الاقامہ, اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ پیچھے تم لوگ وہاں سنت پڑھ رہے ہو, سنت والے ہو تم لوگ. مطلب ڈانٹتے ہوئے بھی بات کر رہے ہیں. ہاں کیا ہوا, ننگے سر ہے تو کیا ہوا, کیا ٹوپی لگانا فرض ہے, کیا حدیث میں فرض کی ڈگری میں وہ رکھا گیا ہے, ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی. گندی سنگی ٹوپی لا کر کے سر پہ رکھ دیتے ہو پیچھے سے. اور کوئی ذمہ داری ادا کرو مت کرو, کسی مسلمان بھائی کی ٹوپی کی ذمہ داری ادا کر دیتے ہو. ننگے سر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے سے لوگ لا کے ٹوپی اس کے سر پہ رکھ دیں گے. ایسے ہی ان سے بات چیت کا سلسلہ بن گیا. اور انہوں نے وہی ایک ملاقات اس سے ہوئی تھی, ایک ہی ملاقات زندگی کی ہے, 1 ہفتے کے اندر 2-4 بار ان سے ملاقات ہوئی. اور انہوں نے کہا, یہاں ایک جامعہ سلفیہ کر کے ایک مدرسہ ہے, وہاں جا کر کے جڑ جاؤ, وہاں جاؤ, وہاں جا کے بات کرو, اور اس کے بعد تم لوگ کو سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ان کے دماغ میں جو آیا انہوں نے بولا. پریکٹیکل اہل حدیث اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جو دیکھا. اس کے بعد جامعہ سلفیہ ہم جانتے نہیں تھے, ٹیلی فون ایکسچینج کا زمانہ تھا اس ٹائم. ٹیلی فون PCO, پبلک کالنگ آفس, اس زمانے میں چلتی تھی بہت تیزی سے. جا کر ہم نے اس میں جامعہ سلفیہ کا انکوائری سے نمبر نکالا, تو وہاں سے نمبر ملا, اس نمبر پر کال کیا تو مولانا علی حسین صاحب نے فون اٹھایا رحمت اللہ علیہ. بولیے کیا بات ہے, کیا سوال ہے. ہم نے کہا حضرت کچھ سوال کرنا ہے. آئیے جامعہ سلفیہ آئیے, وہاں پر بیٹھ کر کے سوال جواب کریں گے. یہاں تو ہم موبائل پہ فون کا زمانہ تھا, فون پہ کتنی بات کریں گے, میری گھنٹی بھی ہے تھوڑا بہت. پھر بھی انہوں نے 8-10 منٹ بات کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ بلایا. جامعہ سلفیہ پہلی مرتبہ گئے, اور جا کر کے وہاں پر بیٹھ کر کے پھر دھیرے دھیرے ایک سلسلہ بن گیا. اور وہ جامعہ سلفیہ کا سلسلہ اتنا آگے لے کر کے جائے گا, کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسی جامعہ سے فراغت ہوگی, اسی جامعہ سے پڑھ کر کے نکل جائیں گے ہم. وہی انہوں نے ہی ابھارا. مولانا علی حسین صاحب سلفی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست عالم تھے, بڑے علم والے تھے, بڑے متقی پرہیزگار. یہ کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا. یہاں کے لوگ جانتے ہیں ان کو, کافی
تقریر انہوں نے یہاں ندیسر میں کی ہے. ان سے ایک ایسا تعلق بنا, انہوں نے کہا ارے جب اتنا اندر آ گئے ہو تو جاؤ جا کر کے جامعہ سلفیہ میں پڑھ لو, ڈگری وگری لے لو, یہ ڈگری کا زمانہ ہے, پڑھ لو گے تو کام آئے گا, بغیر ڈگری کے گھومتے رہو گے ادھر ادھر چاہے کتنا بھی علم رہے. ان کی بات مجھے سمجھ میں آئی, ہم نے کہا کہ نہیں پڑھ لو, اور اسی میں پڑھ لو. یہ جو حدیث کی ریسپیکٹ, توحید بہت لوگوں سے ہم نے سیکھا, قرآن کا ترجمہ مسجد میں ہوتا تھا, توحید کی باتیں ہوتی تھی, وہ ہم نے بہت لوگوں سے سیکھا, مسجد کے امام لوگ سے بھی سیکھا اور خارجی طور پہ بھی بہت سارے. لیکن حدیث کی جو ریسپیکٹ کہ اتحیات پہ ہمیں اشارہ ایسے ایسے کرنا ہے, اور ہاتھ کہاں باندھنا ہے, پیر سے پیر ملانا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ڈیٹیل جو تھی, یہ ساری چیزیں ہمیں جو پریکٹیکل اہل حدیث جو پہلے انسان ملا وہ اقبال صاحب. یہ حق ہے, جس کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہ. یہیں سے انہوں نے جو گھمایا اور گھما کر کے پھر ہم لوگوں کا جو رشتہ جامعہ سلفیہ سے جڑا, بس اس کے بعد دھیرے 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 لوگوں سے جوڑنے لگے. آج اس جماعت کی یہ برکت ہے کہ آج حق کو حق سمجھتے ہیں, باطل کو باطل. اب یہ کیا ہے, مثال طور پہ 11ویں میں جو بریانی وغیرہ چلتی ہے, اب اس کی تفصیل میں, کیا بریانی سے ہمیں محبت نہیں ہے, ہمیں بریانی پسند نہیں ہے, ابھی لاؤ گے یہاں تو سب ختم ہو جائے گی, گھٹ جائے گی. بریانی سے سب کو محبت ہے, لیکن کیا اس کی وجہ ہے, کس وجہ سے یہ معاملہ اختلافی ہو گیا, اس معاملے کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے اوپر حرام کیا ہے مردار, بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت, ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو, چاہے جانور ذبح کرنے میں چاہے کھانا کھانے کے وقت, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا اگر نام لیا گیا ہے وہ سب تم لوگوں کے لیے کیا ہے, حرام ہے. جب آپ اس مہینے کے اندر بریانی وغیرہ کھاتے ہیں یا جو بھی کھاتے ہیں, وہاں اس میں آپ گہرائی میں جائیے. گہرائی یہ ہے کہ وہ جو کھانا پکایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, وہ خصوصی طور پر ایک بزرگ کی خوشنودی اس میں شامل ہوتی ہے. اور علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی جانور یا جو بھی کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھلایا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے, وہ کھانا جائز نہیں, حرام ہو جاتا ہے. یہاں تک علماء اکرام نے لکھا کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا جانور کے اوپر ذبح کرنے کے وقت میں, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں یہ نیت ہے کہ فلاں آدمی خوش ہو جائے اس لیے جانور کو ذبح میں کر رہا ہوں, تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی اس کو حلال نہیں کر پائے گا. اگر دل کے اندر نیت یہ ہے کہ ہم فلاں کو, اس جانور کو ذبح کر کے فلاں کو خوش کر رہے ہیں, فلاں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, زندہ بھی ہو سکتا ہے, مردہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ والا بھی ہو سکتا ہے, دنیا والا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھانے کے لیے بچے سے کہا تو کیا کہا تھا, یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ, یعنی بسم اللہ کہہ کے کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کھانے میں بھی بسم اللہ کے ساتھ ایک بھی لفظ کا اضافہ نہیں کیا. کسی نبی کا بھی نام آپ نہیں لے سکتے کھانے کے اوپر, یعنی اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں بسم اللہ و محمد, اگر یہ بھی آپ کرتے ہیں, یعنی نبی کا بھی نام اگر لے لیتے ہیں تو کھانا حرام ہے. یہ ہے, ورنہ کس کو کھانا یہ پسند نہیں ہے. اب آپ جا کر کے پوچھیے جو لوگ بھی یہ کھانا کھلاتے ہیں یا جو بھی 11 کے مہینے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لیجیے, میں آپ سے واسطہ اللہ کا دے کر کے پوچھتا ہوں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ دعوت تم نے کیوں کی ہے, تو وہ یہی کہیں گے بڑے پیر صاحب کا نام لیں گے یا جو بھی نام لیں, ان کی خوش, ان کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ان کا ہے, ان کی خوشی کے لیے ہم یہ سب کام کرتے ہیں. یہ جماعت کی برکت تھی, جماعت اہل حدیث کی, کہ زمانہ ہوا 2500 سال ہو گیا ہم لوگوں نے اس طرح کا کھانا نہیں چکھا. کیوں نہیں چکھا؟ اس لیے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے, غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. اور ملعون من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے, اس کے اوپر لعنت ہے. یہ
قربانی کرنا یا جانور ذبح کرنا مستقل ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہو سکتی، باقی کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں جی رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے خلاف رہیں، چاہے ہمارے حق میں رہیں، یہ مسلمان نہیں دیکھتا۔ مسلمان حق دیکھتا ہے، مسلمان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، مسلمان کسی شخصیت کے بارے میں۔ اسی لیے ہم شخصیت کی دعوت نہیں دیتے، ہم شخصیت کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے بھائی ہمارے حق میں بولو، یا ہم جو بول رہے ہیں اسے صحیح کہو۔ ہم شخصیت پرستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ رب کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو۔ یہ جو مسجد ہے، ہم تو باہر رہنے والے ہیں، کبھی کبھی آتے جاتے ہیں، اسی بہانے باتیں رکھتے ہیں۔ یہ جو مسجد ہے یہ بہت بڑا چراغ ہے اس علاقے کے اندر۔ یہ توحید کے اوپر قائم کی گئی یہ مسجد ہے، سنت کے اوپر قائم کی گئی مسجد۔ ہم لوگوں کو جب مسجد سے مار کے بھگا دیا گیا تھا، یہ بڑی والی مسجد سے، تو گھروں میں نماز پڑھتے تو اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑاتے تھے، وتر میں ایکسٹرا اضافی دعائیں پڑھتے تھے، یا اللہ ہم لوگوں کو مسجد عطا فرما دے۔ نام لے لے کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم حب لنا مسجدن، اے اللہ ہمیں مسجد عطا فرما دے۔ ایسے دعا بنا بنا کے دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، مار مار کے بھگا، صرف توحید کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں، صرف سنت کی ریسپیکٹ کی، حدیث کی ریسپیکٹ، حدیث کی عزت۔ آج ریفرین کر کے ہم سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری مسجد موجود ہے۔ ابھی یہی ہم ریفرین کر کے وہاں پڑھے تھے، ہم لوگوں کو مار کر کے بھگا دیا گیا۔ آمین زور سے بولے، اس پہ مسائل کھڑے ہو۔ آج یہاں سکون سے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ توحید کے اوپر قائم ہے۔ اس توحید کو بچا کر کے رکھنا ہے، اس عقیدے کو بچا کر کے رکھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ قبر میں اکیلے سب کو جانا ہے، ہم بھی اکیلے جائیں گے، آپ بھی اکیلے جائیں گے، سب کو اکیلے جانا ہے۔ حساب کتاب سب کو اپنا اپنا دینا ہے، کوئی کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں 5 ملین فالوورز، ہاں، یا 5 بلین فالوورز، کوئی ایک آنے والا ہے قبر میں آپ کے ساتھ؟ کوئی آنے والا نہیں۔ امن یکون علیہم وکیلا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ امن یکون علیہم وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بڑا وکالت کرنے والے لوگ ہیں، بہت بولنے والے لوگ ہیں حق میں، ذرا بتاؤ اللہ کے سامنے کون مجادلہ کرنے کے لیے آئے گا سامنے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون اس شخص کا وکیل بن کر کے اللہ کے سامنے آئے گا؟ بتاؤ، اللہ کے سامنے کوئی وکیل بن کر نہیں آئے گا۔ دل صاف رکھیے، جو دل میں وہی زبان پر، عقائد کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، اور حدیث کی ریسپیکٹ کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، جو زبان پر وہی دل میں، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے دل اور زبان۔ جب ایسی زندگی ہم لوگ گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، یہ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دل میں کچھ رکھتا ہے، زبان پہ کچھ رکھتا ہے۔ علی وجہ البصیرہ، بصیرت کے ساتھ، توحید کے ساتھ جڑے رہے۔ جب ایسا رہے گا نا تو آپ یہ سمجھ جاؤ انشاءاللہ العزیز بدعت خرافات سے بچ کے رہیں گے، توحید کے اوپر چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی ہر چیز بڑا احسان ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کبھی کبھی کسی مقصد کے تحت کہتا ہوں، کبھی کبھی ایسے ہی کہتا ہوں، اس جماعت کا، اس جماعت اہل حدیث نے جو احسان کر دیا ہے نا، وہ احسان شاید 7 پشت مل کر کے بھی نہ کر سکے کسی کے اوپر، جتنا احسان اس جماعت کا ہے جس نے لوگوں کو توحید کی طرف لے کر کے آئے۔ شرک کی غلاظت سے ڈیپ میں، گہرائی میں جا کر کے جا، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اور سنت، اب آپ دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں، 2-3 باتیں جو میرے دماغ میں بہت زیادہ اس وقت ہوتی تھی۔ ایک انہوں نے سجدہ سہو کا طریقہ بتایا، وہی اقبال صاحب نے بولا یہ سجدہ سہو جو ہے تم لوگ جو کرتے ہو نا، ایک طرف سلام کرتے ہو، پہلے کیا کرتے ہو، جیسے کوئی غلطی ہو گئی، اب سجدہ سہو کرنا ہے، آپ بیٹھ گئے تیار میں، تو پہلے جو طریقہ تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ حنفی مسلک میں جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ التحیات پڑھیں گے، بس التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام کریں گے دائیں جانب، اور اس کے بعد 2 سجدہ کریں گے۔ دونوں طرف سلام نہیں کرتے، ایک طرف سلام کرتے ہیں، 2 سجدہ کرتے، 2 سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سے التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پوری پڑھیں گے، پھر دونوں طرف سلام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کسی جھوٹی حدیث میں بھی دکھا دو. تم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہو؟ سنت والا سمجھتے ہو؟ سنت ہے ہی نہیں تمہارے یہاں کہیں. دکھا دو حدیث کے اندر یہ طریقہ سجدہ سہو کا. اور جب ہم نے واقعی تحقیق کرنا شروع کیا، آپ یقین مانے چاہے مت مانے، میں تو بار بار کہتا ہوں یقین مانو چاہے مت مانو، ایک بھی حدیث کے اندر یہ طریقہ سجدہ سہو کا موجود نہیں. طریقہ صرف دو ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ سب پڑھ کر کے دو سجدہ کر کے ان کے دونوں طرف سلام پھیر دیجیے. یا یہ ہے کہ درود شریف، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیریے، پھر دو سجدہ کریے، پھر دونوں طرف سلام پھیریے. یہ دو طریقہ ہے. اس کے علاوہ سجدہ سہو کا کوئی طریقہ نہیں. التحیات پہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا، الی اللہ پہ گرا دینا. علامہ البانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی موضوع جھوٹی حدیث میں بھی ہم نے اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا، الی اللہ پہ گرانا نہیں دیکھا. جھوٹی حدیث میں بھی نہیں دیکھا. طریقہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی التحیات شروع کرتے ہی اشارہ کرتے تھے. اشارہ بھی اپنے اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے، وَيُحَرِّكُهَا اور حرکت دیتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کو حرکت دیتے تھے. کہتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر یہ جو حدیث کی ریسپیکٹ ہے، یہ ریسپیکٹ آپ کو کہیں دنیا میں مل ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس جماعت کے. اس جماعت کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. یہ جماعت بڑی مشکل سے سارے کام کرتی ہے. مسجدیں جو تعمیر ہوتی ہیں بڑی مشکل سے تعمیر ہوتی ہے. لوگ مسجد نہیں بنانے دیتے اہل حدیث کی، لوگ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اتنی آسانی سے مسجدیں نہیں بنتی. دوسری مسجد بنانے کے لیے اٹھو، نہیں بنا پاؤ گے آج کے ماحول میں. اور ایسے موقع پہ جبکہ یہ مسجد توحید و سنت پر قائم تھی اور اس پر ہے، اسی کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے. کسی کی شخصیت پرستی نہیں، ایک اللہ رب العالمین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیوست کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے. کیونکہ عقیدہ بچا رہے گا میرے بھائیوں، سب کچھ بچا رہے گا. اگر عقیدہ نہیں بچا رہے گا سب کچھ طے ہو جائے گا. عقیدہ سب سے بڑی چیز. تو بس زیادہ ہم آپ کا وقت نہیں لیے، بس اتنی ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی بھی تقدس کا رشتہ نہیں ہے. جیسے عام مہینے ہوتے ہیں ویسے ہی، جیسے عام مہینہ آتا ہے جاتا ہے ویسے یہ مہینہ آتا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کریں تو وہ کب کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کے ہیں؟ تقریباً 700-600 سال کے بعد وہ آئے. تو 600-700-800 سال کے بعد آنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے بنا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بنائیں گے. ایسے ہی آپ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اس مہینے میں کیے جانے والے جو کام ہیں، کیا وہ کام قرآن حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ جس شخصیت کے نام پر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ 600-700 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں. ایک بھی چیز آپ سنت سے ثابت کر ہی نہیں پائیں گے اس میں. تو یہ اس لیے بدعت خرافات سے کھانا کھانے یہ مت جائیے. بریانی کی محبت میں اپنا ایمان خراب مت کیجیے. اس لیے کیونکہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا چڑھاوا ہے. آپ کو بریانی چاہیے، جا کر کے گھر میں بناؤ، تھوڑا پیسہ ایسا خرچہ کر کے اچھی بریانی پکا کر کے کھاؤ، حلال کھاؤ، جائز کھاؤ. یہ حرام کا لقمہ اپنے دماغ اپنے اس میں ڈالو. بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے کوئی انسان عقیدے پہ قائم رہتا ہے. بڑی قربانیوں کے بعد قربانی نہیں لوگے عقیدے پہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے. قربانی دینے کے بعد انسان عقیدے پہ قائم رہتا ہے. تو قربانی دو گے، خوشبو آ رہی ہے بغل سے، نہیں جانا. ابھی کل ہی پرسوں ہمارے پورے گھر بھر کی دعوت تھی، پورے گھر والے ادھر کہیں تھی، ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں، ادھر رشتے داری میں تھی. گئے تھے سب، کھا کر کے سب لوگ آ رہے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے. لیکن ہم لوگوں کا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ انسان جو ملا اقبال صاحب، اس انسان کو میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. کیونکہ اور لوگوں سے ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے، توحید سیکھی ہے. میں کہہ سکتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اہل حدیث میں آ کر کے جو ریسپیکٹ ہے حدیث کی، وہ چیز ہم نے کسی اور سے ان کے پہلے نہیں سیکھی. اس لیے اپنے آپ کو قربانی دینے والا بنا کر کے رکھیں تو انشاءاللہ عقیدے پر قائم رہیں گے.
اور نہیں قربانی دیں گے تو ہر چیز جو بھی اچھی لگے گی اس میں آپ لپک جائیں گے، جو بھی خوبصورت لگے گی اس میں لپک جائیں گے۔ تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں عقیدہ بڑے خواہشات اور ارمان سے جو یہ عقیدہ ملتا ہے، جو عقیدہ ہمیں خوش نصیبی سے مل گیا ہے، اے اللہ تو ہمیں یہ عقیدہ بچانے والا بنا، مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہیں، دائم رہیں، ادھر ادھر نہ ہو، تو ہمیں ایسا بنا دے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر ہمیں چلنے والا بنا، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔